نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم كالمهل يغلی فی البطون كغلی الحمیم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون ان شجرۃ الزقوم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک دوزخ میں زقوم کا درخت ہوگا، طعام الاثیم، بڑے بڑے گنہگاروں کا یہ کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، تیل کی تلچھٹ کی طرح پیٹ میں کھولے گا، کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ارشاد ہوگا فرشتوں سے کہ پکڑو اسے اور اسے جہنم کے بیچوں بیچ لے کر پہنچو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اس کا عذاب ڈالو، ذق انک انت العزیز الکریم، اور اسے کہو چکھو اسے، عذاب کا مزہ چکھو، دنیا میں تم بڑے معزز تھے نا، بڑے مکرم تھے نا، ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے، ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے یہ ہوگا کہ وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، متقابلین، مسیریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کذالک، اسی طرح نیک کام کرنے والوں کا اجر ہوگا، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کرا دیں گے، يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، جنت میں وہ ہر قسم کے میوے منگوائیں گے، بے خوف و خطر جنت میں رہیں گے، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، اسی دنیا کی موت کے علاوہ اب انہیں کوئی موت نہیں آئے گی
وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے رکھے گا۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل و کرم ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، تو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان بنایا ہے کہ لوگوں تک اس کی تبلیغ پہنچ جائے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس قرآن سے نصیحت قبول کریں اور اپنی زندگی کی روش میں تبدیلی لائیں۔ فارتقب انہم مرتقبون، تو آپ انتظار کیجئے کہ یہ دین کامیاب ہوتا ہے اور کافر رسوا ہوتے ہیں۔ بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دین کب ختم ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے کب ختم ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا انتظار رائے گا جائے گا۔ یہ سورہ دخان کی تفسیر چل رہی ہے، آخری رکوع ہے۔ سورہ دخان میں 3 رکوع ہے، 2 رکوع کی تفسیر آ چکی، یہ تیسرا رکوع ہے۔ سورہ دخان کو دخان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے بد دعا کی تھی، تو وہ سب بھوک مری کا، قحط کا شکار ہو گئے تھے، اور بھوک کے مارے جب آسمان کی طرف بارش کے لیے نظر اٹھاتے تو بھوک کے مارے سب دھواں دھواں دکھتا تھا۔ ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، تو ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن اس میں عاجزا کر انہوں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، شر عظیم اور دھواں دخان آسمان میں نظروں کے سامنے دکھ رہا ہے، آپ دعا کر دو ربنا اکشف عنا العذاب، کہ ہم سے یہ عذاب قحط سالی کا، بھوک مری کا ہٹا دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور یہ فرما دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی فطرت میں جانتا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ میرے محبوب ہیں، آپ کی دعا کو میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن جو یہ شرط لگا رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کو تو مرنے کے بعد ہی صحیح پتہ چلے گا۔ بعض لوگ اپنی ضد پر ایسے اڑ جاتے ہیں کہ ان کو موت ہی نصیحت کا سب سے آخری ذریعہ ہوتی ہے۔ کفار مکہ اسی طرح ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا چچا ابو لہب، آپ کا چچا ابو جہل، یہ سب کہاں ایمان لائے، ضد ہی تھی۔ بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضد اور تکبر بعض اعتبار سے کفر سے بھی بڑھا ہوا ہے، کیونکہ ابلیس کو بھی کافر تکبر نے ضد نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام کی ضد میں اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ضد میں ابلیس سے بھی آگے ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں میرے محبوب، آپ کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور دھواں دھواں جو دکھ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس صورت میں الدخان یعنی دھوئیں کا ذکر ہے، اسی لیے پوری صورت کا نام الدخان ہے۔
آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم میرے غلام بن کر کے رہو. میں نے جو عقیدہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی دیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس عقیدے کو مانو اور دنیا میں سیدھی سادھی زندگی گزارو. 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، 315 رسول تشریف لائے، اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، اور موت ہر ایک کو آنی ہے، اور موت کے بعد میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، پھر جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے. اعمال اچھے نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے. دوزخ میں برسوں تک کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ان کو کھانا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسی کھانے کا ذکر کر رہے ہیں یہاں. ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ زقوم کا درخت ہوگا. زقوم کا درخت مکہ مکرمہ میں زقوم کا پھل کھایا جاتا ہے. تو کسی صاحب نے کہا کہ زقوم کا پھل تو کھایا جاتا ہے، تو یہ کیا عذاب ہوا جب وہاں پہ زقوم کا پھل کھایا جاتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی نے ذکر کیا، بیان القرآن وہ لکھ رہے تھے تفسیر کی کتاب، اور ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا. تو مجمع میں کہا کہ قرآن شریف میں زقوم کا پھل تھوڑی ہے، زقوم کا درخت کھانا پڑے گا، زقوم کا پھل نہیں کھانا پڑے گا. اگر یہ بات صحیح ہو جائے کہ یہی زقوم ہے، ورنہ دنیا میں کسی بھی چیز کا نام کچھ رکھ دیا جائے تو دنیا کی چیز سے آخرت کی چیز کو جوڑنا بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں سمجھانے کے لیے نام رکھ دیا، کیونکہ دنیا میں جو انگور ہے، انار ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، کیلا ہے، تو یہ تو صرف سمجھنے کے لیے ہے کہ جو کیلا تم کو دکھ رہا ہے، جو انار تم کو دکھ رہا ہے، جو انگور تو تم کو دکھ رہا ہے، ایسے سمجھو. لیکن قرآن میں آیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کے پاس لایا جائے گا اس سے ملتا جلتا، دیکھیں گے ہاں انگور آ رہا ہے، لیکن جب اٹھا کے کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ، اس کی لذت بالکل الگ ہوگی. تو اس لیے دنیا میں جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں آخرت کے مقابل میں اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو سمجھانے کے لیے صرف نام لے لیا، ورنہ انگور، انار، کیلا جو دنیا میں ہے ویسا تھوڑی جنت میں ہوگا، کچھ الگ ہی ہوگا. تو زقوم کا درخت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنمیوں کی غذا ہوگی. طعام الاثیم، بڑے بڑے مجرمین کا یہ نرشمنٹ ہوگا، غذا ہوگی، کھانا ہوگا. یہاں پر اللہ کی زمین پر بڑے ہی اکڑپوں کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، کبر و غرور کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہاں کھانا کھانے کے لیے ان کے لیے اسپیشل ڈشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان کے لیے ڈش بنائی ہے شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت. کیسی اس کی شکل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کل مہلی، تیل کی تلچھٹ دیکھا ہے، دیکھ کر کے نفرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کی شکل، اس کا کلر اس طرح ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ، اور بھوک کی مارے اسی کو کھا لیں گے، لے جائیں گے، منہ میں لے لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یغلی فی البطون، اور پیٹ میں جائے گا تو کھولتے ہوئے پانی کی طرح وہ کھولے گا، کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کی طرح کھولے گا.
دنیا کا پانی آخرت کا پانی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. حمیم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے پکڑو اس نالائق کو. میری زمین پہ چلتا تھا، میرا پانی پیتا تھا، میری ہوا میں سانس لیتا تھا، میری مٹی پر چلتا تھا، میرا سب کچھ استعمال کرتا تھا اور مجھے نہیں مانتا تھا. لہذا پکڑو اس کو، اریسٹ کرو. آج دنیا میں بہت زیادہ اس نے ڈھیگا مشتی سے کام لیا. فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَائِلِ الْجَحِيمِ، جہنم کے بیچوں بیچ اس کو لے کے چلو. ابھی تو یہیں پر جہنم کے ایک طرف اس کو دے دیا جائے گا زقوم کا کھانا، اس کے بعد پکڑ کے لے کے چلو اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور وہاں پہنچا کر صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، کھولتے ہوئے پانی وہ اس کے سر پر سے ڈالو. دنیا میں کوئی پانی کھولاؤ اور اس میں پانی ملا کر کے نہاتے ہیں. پانی نہیں ملایا، کبھی کسی کے اوپر گر گیا تو پتہ چلا پورا بدن جل گیا، اور وہ اسی میں کبھی کبھی مر جاتا ہے، کبھی کوئی بچ جاتا ہے، لیکن مہینوں اس کا علاج چلتا ہے. ہمارے عقل کنواں میں بھی ایک صاحب گئے غسل خانے میں، پانی ایسے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، پھسل گئے، پورا گر پڑا، پورا جو ہے کھولتے ہوئے پانی میں کھال ادھڑ گئی. مہینوں علاج چلا، اب تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کو اس کے سر پر سے ڈالو، ساری کھال ادھڑ جائے گی. کُلَّمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ، جب پانی ڈالیں گے اور کھال ادھڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت جو عذاب، وہی عذاب دینا ہے ان کو، کیونکہ دنیا میں 80 سال 90 سال کی زندگی دی تھی، 60 سال کی زندگی دی تھی، اور ہر موڑ پر حادثات آتے تھے، انسیڈنٹ آتے تھے، واقعات آتے تھے، بیماریاں آتی تھیں سدھارنے کے لیے، لیکن یہ سدھرا نہیں. لہٰذا اب ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو، وہی جو تکلیف ہے وہی عذاب ان کو دینا ہے. اس کے بعد جب کھال جل جائے گی بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم فوراً نئی کھال بنا دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ پھر سے جو ہے کھولتا ہوا پانی ڈالو اور پھر جو ہے کھال ادھڑے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے، ان سے کہو ذق انک انت العزیز الکریم، یہ عذاب چکھو، اس کا مزہ چکھو. تم بڑے معزز تھے نا دنیا میں، بڑے مکرم تھے نا دنیا میں، وی آئی پی تھے، وی آئی پی تھی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنس تھے. چکھو انت العزیز الکریم، بڑے تم معزز مکرم تھے. اب آئے ہو میرے پاس، 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، 1,24,000 ان کی شاگردوں کو بھیجا، صحابہ کو، صحابہ کی شاگردوں کو، تابعین کو بھیجا، تبع تابعین کو بھیجا، وارثین نبی کو بھیجا، علماء کرام کو بھیجا. اب اس کے بعد تم نہیں سدھرے، زندگی میں طرح طرح کے مسائل آئے، مسائل میں الجھایا میں نے، کیونکہ میں ہی مسائل لاتا ہوں، میں ہی حل کرتا ہوں. اب تم میرے پاس آ گئے ہو، ذق انک انت العزیز الکریم، دنیا میں بڑے معزز مکرم تھے، یہ لو چکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اسی عذاب میں تم کو شک لگ رہا تھا نا، یہ سب ایسے ہی کہا جاتا ہے، میں نے زمین اسی لیے بنائی، آسمان اسی لیے بنایا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بے مقصد ہم نے پیدا کیا، لاعبون، ہم کھیل کر رہے تھے پوری دنیا بنا کر کے، بغیر کھمبے کے آسمان بنایا، پانی پر زمین بنائی، یہ ہم کھلواڑ کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے. اب آئے ہو ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اسی عذاب میں تم شک کر رہے تھے. لہذا ہم کو، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو بالکل نہیں مانتے اور اہل ایمان جو اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ان سب سے
جو گناہ اللہ سے پھیرنے والے ہیں، اللہ سے دور کرنے والے، اسے توبہ کر لو۔ ابھی ہماری مرحومہ سرفراز بھائی کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، ہم بھی ایک دن ایسے چلے جائیں گے، کبھی ہم کہہ رہے ہیں کبھی ہم کو بھی مرحوم اور مرحومہ کہا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کفا بالموت واعظا، موت سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اگر کوئی ہے یہ موت کا جھٹکا ہے۔ موت آنے سے پہلے ہم سدھر جائیں، تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سدھر جاتے ہو، تیاری کر لیتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو، نمازوں کی پابندی کرتے ہو، تو ان المتقین فی مقام امین، تو تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تمہارے لیے میں نے امن و شانتی کی جگہ جنت بنائی ہے۔ بہشت آجا کی آزار نباشت، کثیر با کثے کار نباشت۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہوگی، کسی کو کسی سے کام نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا ہے، دنیا میں تو ہر ایک کو کسی سے ہر کوئی نہ کوئی کام لگا ہوا ہے۔ پڑوسی کا حق اسی لیے اللہ نے رکھا ہے کہ 40 گھر چاروں طرف پڑوسی کا حق ہے، کیونکہ پڑوسی ہی کام آتا ہے، پڑوسی ہی کے پاس دوڑ کے جانا پڑتا ہے، اب پڑوسی ہی دوڑ کر کے آتا ہے۔ تو اللہ نے حقوق رکھے ہیں پڑوسی کے، تو دنیا میں تو حقوق ادا کرو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی مقام امین۔ یہ مجھ سے ڈرنے والے، میری باتوں کو ماننے والے امن و شانتی کے مقام میں فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، چشموں پہ ہوں گے، سیر کرتے رہیں گے۔ چشمہ کوئی اچھا لگ گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی دے دیں گے، ریموٹ کنٹرول کی طرح ہوگی، وہ اپنے ساتھ ساتھ چلیں گے تو چشمے کو بھی کہیں گے چل تو بھی چلے گا۔ وہ عجیب و غریب جگہ ہوگی، یہاں پر تو ہم چلیں گے تو چشمہ وہی چھوٹ جاتا ہے، نہیں وہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے پانی کا چشمہ تو ساتھ میں وہ چلے گا۔ فی جنات وعیون یلبسون من سندس، کپڑا، کسی کو کپڑے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو مکان کا شوق ہوتا ہے، کسی کو زمین جائیداد کا شوق ہوتا ہے، سارے شوق اللہ تعالیٰ پورے کر دیں گے۔ کپڑا کہہ رہے اللہ تعالیٰ نے سندس و استبرق، موٹا کپڑا پسند ہے تو موٹا ریشم پہنائیں گے، باریک کپڑا پسند ہے تو سندس باریک کپڑا پہنائیں گے، جائیداد پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 7 زمین 7 آسمان سے بڑی جنت ایک آدمی کو دوں گا، اور یہ ادنا جنتی کو ہوگی۔ وہ اذا رأیت ثم، جب تم وہاں پہ دیکھو گے، رأیت نعیم و ملکا کبیرا، تو دیکھو گے ارے نعمت ہی نعمت، یہ بہت بڑا ملک، وہاں پر یہ ملے گا، سب ملے گا۔ مکان کا شوق، اچھا مکان بنا لیا، کلر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں طرح طرح کے مکان ہوں گے وہاں پر، کیونکہ وہ پورا باغات و باغات مکان، رہنے کی جگہ ہے، کھانے پینے کا سارا نظم ہوگا، تو اسی میں جو ہے مکان دیکھے گا یہ اس کا کلر بہت پرانا ہو گیا ہے، فوراً کلر بدل جائے گا۔ دیکھا پنک کلر ہے، اس کو یلو چاہیے، سر نیچے کرے گا پھر اوپر کرے گا، اتنے میں یلو کلر ہو جائے گا، فوراً کلر بدل جائے گا، اور وہ بھی جنت کا کلر، دیدہ زیب کلر ہوگا۔ اس طرح جو شوق ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو تمہارا جی چاہے گا اور جس سے آنکھیں لذت اندوز ہوں گی، لیکن اس سے پہلے یہاں پر اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ کا غلام بننا، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہم ہزاروں لوگوں سے ڈرتے ہیں، یعنی گویا کہ ڈر میں، خوف میں شرک کرنے لگتے ہیں، دوسرے کو شریک کر لیا، اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک، تو ہم دوسرے سے ڈرنے لگتے ہیں، گناہ کرتے ہیں دوسرے سے ڈرتے ہیں کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر دم دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے، جبار ہے، قہار ہے، سب وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا خیال نہیں، اس سے نہیں ڈرتے، دوسرے سے ڈرنے لگتے ہیں، تو دوسرے کو شامل کر دیا ہم نے، شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ذرا زحمت اٹھا لو، روکھا سوکھا کھا لو، حلال چیزیں استعمال کرو، حرام سے بچو۔ اگر تم دنیا میں اس طرح رہتے ہو کہ بیویاں نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں،
आओ मेरे पास, ज़व्वजनाहुम बिहुरिन ईन, बड़ी बड़ी आंखों वाली हुर ईन से तुम्हारी शादी करा देंगे। यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन, वहाँ खाने पीने का नज़्म होगा, हर तरह के मेवे फल फ्रूट मंगवाओगे, जो खाना चाहोगे वो मंगवाओगे, अमन व शांति के साथ रहोगे। अब मौत नहीं आनी है यहाँ पे, तो मौत का फौरन ख़तरा रहता है। गाड़ी से चल रहे हैं, कभी मर न जाए। बेचारे दो लोग, एक अक्कल कुआ के, एक यहाँ के, कभी 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, जगह पे ख़त्म हो गया। हम सोच रहे हैं बीमारी आएगी, वक्त आएगा, इलाज होगा, बरसों गुजरेगा चारपाई पे, तब मौत आएगी। जिसकी मौत जैसे लिखी है वैसे आएगी, आ जाती है मौत। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेना चाहिए। अपने से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, उम्मत मुस्लिमा से भी कहता हूँ, सबसे, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। बस अब दुनिया की मौत आएगी, जन्नत में मौत नहीं आएगी। यहाँ पे हर नेमत इस्तेमाल करते वक्त ये रहता है कहीं मर न जाओ। हर आसाइश की चीज़ को यूज़ करते हुए डर लगा रहता है कि कहीं मौत ना आ जाए। गाड़ी है, चलाया, तेज चला रहे हैं, डर है कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं इंसिडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। जन्नत में अब कोई मौत नहीं आएगी, वही दुनिया में जो मौत आई थी बस हो गया, ख़त्म। ववक़ाहुम अज़ाबल जहीम, और अल्लाह ताला जन्नतियों को जहन्नम के अज़ाब से बचाएंगे। जन्नती और जहन्नमी दोनों का ऐसा सिस्टम अल्लाह ताला बनाएंगे कि जैसे एक दूसरे को देखेंगे। अब दुनिया के अंदाज पर कयास करने से समझ में नहीं आता, लेकिन आजकल जूम है, ये है, वो है, मोबाइल है, बैठे बैठे मोबाइल पे सबको देख ले रहे हैं कि कोई अफ्रीका में है, आ गया, कोई अमेरिका में है, आ गया, कोई नेपाल में है, आ गया, सिंगापुर में है, आ गया। मोबाइल पे बातें हो रही है, तस्वीर बात कर रही है, फ़ोटो बात कर रहा है। तो अल्लाह ताला जब दुनिया में ऐसा सामान बनाए, यहाँ पे उसकी शक्ल देख करके बातें हो रही है बाकायदा। जन्नत में और जहन्नम में अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया जो कुरान में, हदीस में मौजूद है कि जन्नती जहन्नमियों को, जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे तो देख करके ये होगा कि जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह ने बचा लिया, बहुत अच्छा हुआ। और जहन्नमी कहेंगे कि जन्नत वो मिल जाती तो अच्छा रहता, और वहाँ से बोलेंगे, कोई माइक वाइक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो बोलेंगे वहाँ से जहन्नमी कि अरे थोड़ा एक गिलास पानी तो दे दो। 8वें पारे में अफ़ीज़ु अलैना मिनल मा, थोड़ा सा पानी, माँ के माने पानी, पानी तो इधर दे दो, थोड़ा एक गिलास पानी पैक करके भेज दो, पैकिंग में। कहेंगे ना, क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, ये सब खाना पानी जो कुछ मांग रहे हो ये सब काफिरों पर हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये आवाज़ उधर भी जाएगी, उधर से भी आवाज़ आएगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़ज़लन मिन रब्बिका, ये तेरे रब का फ़ज़ल होगा कि तुझको जन्नत मिली और उसको जहन्नम मिली। अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमको मोमिन के घर में पैदा किया, वरना वही बाजू में दूसरा आदमी है जो मंदिर में जाकर के अपने माबूद को जगाता है, बेचारा घंटा बजाता है, जगाता है। हमारा माबूद तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जो ज़िंदा है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, निज़ाम आलम चला रहा है, उसको न नींद आती है न ऊँघ आती है। दुनिया के माबूद होंगे, लोग उनको जगाते हैं, उनसे कहो तो नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते भी नहीं कि भाई आप नाराज़ मत हो, लेकिन दुआ ज़रूर करते हैं हिदायत की पूरी उम्मत के लिए कि बताइए ISPS है, बड़े बड़े माइंडेड हैं, इंटेलिजेंट हैं अपने फील्ड के, लेकिन खुद हमको खुदा ने बनाया, ये लोग अपने को खुदा बनाते हैं, अपने खुदा को बनाते हैं, फिर उसी की इबादत करते हैं, उसमें जान डालते हैं, प्राण और चिष्ठान जान डालते हैं, फिर उसकी इबादत करते हैं। लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते, इसलिए कि हमको मना किया गया है कि उनके माबूदों को कुछ न कहो, वरना वो उल्टा आपके माबूदों को गाली देंगे। लेकिन होश के नाखुन लेने के लिए, गौर करने के लिए ज़रूर कहते हैं कि आप इतने ज़हीन हो, इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, समझदार हो, खिरतमंद हो, और बड़े बड़े एग्ज़ाम को बीट किए हो, उसके बावजूद इतना नहीं समझते कि तुमको पैदा करने वाला जो है उसकी इबादत करना चाहिए।
یا یہ کہ تم جس کو پیدا کرو اسی کی تم عبادت کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ؟ اللہ تعالیٰ اس لیے ناراض ہوں گے، کہیں گے وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ، جنتیوں کو ہم جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم کا عذاب دیتے رہیں گے، وہاں بھی موت نہیں آئے گی، یہاں بھی موت نہیں آئے گی۔ جب سارے جنتیوں کو جنت میں اور سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کے بعد اب کسی کو نہیں نکالنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے مومن ایسے ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آئیں گے، تو ان کو جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر موت کو ایک بچھڑے کی شکل میں بنا کر سب کے سامنے، جنتیوں جہنمیوں کے سامنے اس کو ذبح کریں گے کہ دیکھو اب یہ موت کسی کے پاس نہیں جائے گی، اب موت نہیں آئے گی۔ لہذا اس سے پہلے ہم کو حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، لوگوں کے فقر و فاقہ پر ترس کھانا چاہیے، پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے، اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے، معاشرت اچھی رکھنی چاہیے، باپ کا حق بیٹا سمجھے، بیٹے کا حق باپ سمجھے، بیوی کا حق شوہر سمجھے، شوہر کا حق بیوی سمجھے، سارے لوگ ایک دوسرے کا حقوق سمجھے، والدین اپنے بچوں کی تعلیم اچھی دیں، بچے اپنے والدین کا حق سمجھے، استاد اپنے شاگردوں کو اچھی طرح پڑھائے، شاگرد اپنے استادوں کا احترام کرے، حقوق ادا کرے، بڑے لوگ حکمراں لوگ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، اور جو ماتحت ہیں اپنے حکمرانوں کی عزت کریں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں، ظلم کرنے سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جنت نشاں بنا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظلم بالکل ختم ہو جائے گا، تو دنیا ہی جنت کا ایک نمونہ معلوم ہونے لگے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عدل و انصاف کی وجہ سے ان کے زمانے میں ایک ایک انار کے اندر پورے گھر کے 10-10 12-12 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ ایک انار کے اندر اتنا بڑا بڑا دانہ ہوگا، اور خود جو ہے ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ برکت اور عدل و انصاف کی وجہ سے تمام پورے گھر کے لوگ کھا لیں گے۔ ابھی جو ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کہہ رہے پیٹ نہیں بھرا، ابھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کافر جو ہے 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی 7 مرتبہ کھائے تب جا کے اس کی 7 آنت ہے گویا کی، تب پیٹ بھرتا ہے، اور مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے، اس کا تو بہت جلدی پیٹ بھر جاتا ہے، بہت جلدی وہ کھا لیتا ہے۔ تو عدل و انصاف جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ چیزوں میں برکتیں نازل کریں گے۔ اور عدل و انصاف کب آئے گا؟ جب آدمی اپنے ماتحتوں پر نرمی کا معاملہ کرے، اپنے پڑوسیوں پر نرمی کا معاملہ کرے، رحم دلی کا معاملہ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ ایک ٹھیلے والا تھا، اس پہ کچوری وغیرہ ناشتہ وغیرہ لگاتا تھا، اور ادھر سے جیسے دلی وغیرہ میں ہے ملازمت لوگ کرتے ہیں، پونا اونا ممبئی ان سب شہروں میں لوگ کھانا جو ہے اسی ٹھیلے پر لاری پر ہی کھا لیتے ہیں، بس وہ 20 روپے 30 روپے میں جو کچھ چھولے وولے بنا کے دیا کھا لیتے ہیں۔ تو اس کی دکان پہ بہت بھیڑ لگی رہتی تھی۔ ایک آدمی ایسا تھا کہ دیکھتا تھا جب بھیڑ لگے تو آ جاتا تھا، اور آ کر کے کھا لیتا تھا کھانا، جو بھی چھولا کٹورا ہو جو کچھ بھی ہو کھا کر کے، اس کے بعد بھیڑ میں بغیر پیسہ دیے ہوئی نکل جاتا تھا، اس کو پتہ نہیں لگنے دیتا، بھیڑ جا رہی ہے تو یہ بھی نکل جاتا تھا۔ ایک دوسرا آدمی وہیں پہ رہتا رہا ہوگا، 2-3 دن سے دیکھ رہا ہے کہ جب بھیڑ لگتی ہے تو پھر یہ آتا ہے اور کھا کر کے بھیڑ میں نکل جاتا ہے، اور مالک کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک دن 2-3 دن گزرنے کے بعد ایک دن آ کے وہاں کھڑا ہوا، اور اس کے بعد بھیڑ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ملازمین کا ٹائم ہوتا ہے، اپنا ملازمت کے ٹائم پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد بھیڑ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھیڑ ختم ہو گئی تو اس کو بتلایا کہ یہ جو آدمی ہے نا وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے لاری پہ ٹھیلے پہ آتا ہے، اور جب بھیڑ لگی رہتی ہے تو کھا کر کے بغیر پیسہ دیے بھی نکل جاتا ہے۔
تو میں تمہارے جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں کہ تم اس کا خیال کرو، دیکھو پکڑو اس کو. تو تم جان نہیں پاتے ہو بھیڑ میں، میں نے کہا تمہاری خیر خواہی میں بتا دیتا. تو اس ٹھیلے والے نے کیا کہا؟ ٹھیلے والے نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس کو کہ وہ میرے ٹھیلے پہ آتا ہے اور کھا کے نکل جاتا ہے، پیسے نہیں دیتا ہے، لیکن میں اس کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہاں پہ وہ بیٹھا رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے دل میں کہتا ہے کہ بھیڑ لگے اللہ بھیڑ لگے تو میں جاؤں کھانا کھانے. تو کیا پتا اسی کی دعا کی برکت سے میرا یہ کاروبار چل رہا ہو، اس لیے میں جانتے ہوئے بھی اس کو کچھ نہیں کہتا. تم سمجھ رہے کہ میں نہیں جانتا؟ تو اس طرح آج بھی دنیا میں لوگ ہیں اور انہیں کس کی برکت سے روزی مل رہی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے گھر میں کبھی ہوتا ہے 2-3 بھائی ہیں، ایک کماتا ہے ایک نہیں کماتا، یہ سوچتے ہیں کہ الگ الگ ہو جائیں. الگ الگ ہونا ایک شرعی مسئلہ ہے، لیکن حقوق ضائع نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں اتنا کماتا ہوں یا نہیں کماتا، پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہی روزی آ رہی ہو کیا ہو، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. تو اپنے بال بچوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر ترس کھانا، عام پبلک پر، غریبوں پر ترس کھانا، پتہ نہیں کس کی برکت سے ہم کو راحت ہے، امن ہے، سکون ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی مرنے کے بعد ہمدردیاں کام آئیں گی، یہی بڑی کامیابی ہے جو جنت دلا دے گی. فإنما یسرناہ بلسانک، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پہ اے نبی آسان کیا ہے. اس کا مطلب بیان کر کے صحابہ کو بتا دیجئے، پوری دنیا میں پہنچ جائیں گے تو پوری دنیا کے زبانوں میں قرآن سمجھا جائے گا اور لوگ عمل کریں گے. فارتقب انہم مرتقبون، اور یہ کفار مکہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے تو اولاد تو ہے نہیں، محمد کے تو اولاد بھی نہیں ہے، اور ایک اولاد ہے وہ لڑکی ہے، لڑکا تو ہے ہی نہیں کوئی، لہذا ان کی نسل نہیں چلے گی. فارتقب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انتظار کیجئے کس کی نسل چلتی ہے. انہم مرتقبون، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی نسل ختم ہو. ان کی نسل نہیں، یہ اسلام ایسا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا اس کو کاٹو گے ختم کرو گے اتنا ہی ایسا درخت ہے کہ کاٹتے ہی ہرا ہوگا اور زیادہ ماننے والے ہوں گے. ایک کو ختم کرو گے 10 پیدا ہوں گے، 10 کو ختم کرو گے 20 پیدا ہوں گے، 20 کو ختم کرو گے 200 پیدا ہوں گے. انہم مرتقبون، آج تک وہ انتظار کر رہے ہیں. اور اسلام پوری دنیا میں پھیلتا پھولتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا دین تھوڑی ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا، ہمارا بنایا ہوا دین تھوڑی ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے. اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اس کے مسئلے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسئلے سب اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں اپنے نبی کے ذریعے. حتیٰ کہ اگر ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ انگلیاں کھلی رہنی چاہیے، یہ سب حدیث میں آیا ہے. اور یہ گھٹنے کے پاس ہونا چاہیے، نہ تو ایسے نہ بالکل گھٹنے کی طرف ایسے پاس ہونا چاہیے. یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف میں آتا ہے. نظر یہاں پہ رہنا چاہیے، اور سلام پھیرتے وقت یہاں پہ ہماری نظر رہنی چاہیے، نہ کہ پورا صف کو گنے، اپنے کندھے پہ نظر رہنی چاہیے. اور سلام یہاں سے شروع کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہاں آگے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی بیچ سے تلقاء وجہ، یہ باقاعدہ حدیث شریف میں آتا ہے. اپنے یہاں سامنے سے اس طرح مڑیں گے، پھر اس طرح بولیں گے. سب چیزیں بتا دیا ہے. دین اللہ نے کہا کہ میں نے بنایا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، لہٰذا اللہ نے اس کی حفاظت کیا. ایک ایک چیز محفوظ ہے. حدیث شریف میں یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا. تو التحیات باقاعدہ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ کیسے پڑھیں گے. التحیات، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے معراج میں تو اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ یہاں میرے قریب آ گئے، آپ کو سلام.
تو اللہ کے رسول نے کہا میرے اکیلے آپ مجھ کو سلام کر رہے ہیں، علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کا سلام ہے اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی ہو، ہم سب پر ہو، اور نیک بندے جو قیامت تک آئیں گے سب پر آپ کا سلام ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ خنصر و بنصر کو موڑے، یقبض الخنصر والبنصر، اور اس کے بعد یحلق الوسطی، اس سے حلقہ بنائے، اور یدعو بالسبابۃ، اس سے حدیث شریف میں آتا ہے اس سے یدعو یشیر، اشارہ کرنا، اور یہ بھی قبلے کی طرف اشارہ کیا جائے گا، آسمان کی طرف اشارہ نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہیں، قبلے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور جب ایک مرتبہ بند کر لیا تو سلام پھیرنے تک یہ چھوڑیں گے نہیں، بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ بند کر لیا تو اب یہ سلام پھیریں گے جب کھلے گا، یہ نہیں کہ اس طرح چھوڑ دیا۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ایسے ایسے ہلاتے رہتے ہیں، نہیں، لا یحرک، اس کو ہلائے گا نہیں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہلاتے ہیں، ان کا مسئلہ ہے، لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ یحرک کا مطلب مرۃ واحدہ، ونس، ایک مرتبہ ایسے اٹھا کے ہلایا جائے گا، پھر نیچے کر لیا جائے گا۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھنا چاہیے، سب دین میں بتا دیا گیا ہے، کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دین ختم ہو، یہ دین اور بڑھ رہا ہے، جماعتیں بڑھا رہی ہیں، مدرسے بڑھا رہے ہیں، خانقاہیں بڑھا رہے ہیں، علماء بڑھا رہے ہیں، سب جگہ مسئلے مسائل سب کو روزانہ معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جمعہ آ گئی اور یہ کھول کر کے ہاتھ رکھا اس طرح، اب دوبارہ لا رہے ہیں یہاں پہ تو پھر نہیں باندھیں گے، پھر یہ کھلا رہے گا۔ یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اتفاق سے ایسے جمعہ آ گئی، اٹھا کر کے ہاتھ یہاں پہ رکھا، پھر دوبارہ آئیں گے تو یہ سوچا کہ یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہ کھلے گا نہیں، تو پھر سے باندھ لیں، نہیں، اسی وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تھا اس کے لیے باندھا تھا، تو اب دوبارہ نہیں باندھے گا، اب کھلا رہے گا، کھول دیا تو کھلا رہے گا، اب اس طرح سلام پھیریں گے۔ تو یہ انتظار کر رہے ہیں دین ختم ہو، نہیں، یہ دین تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ دین، اس کے مسائل، احادیث، چھوٹے بڑے مسئلے سب ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔